السلام علیکم پاکستان، السلام ماہ سیام۔ آپ سن رہے ہیں اجمل شوبی کے ساتھ۔ اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، دنیا کے جس خطے میں، جس حصے میں، جس جگہ بھی موجود ہیں، آپ سب کو ایف پاکستان کی جانب سے، ہماری پوری وننگ ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے، اجمل خان شوبی کی جانب سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اور یہ مبارکباد آپ کو پتہ کہ کتنی خوبصورت مبارکباد ہے یہ کہ آج ہم نے رمضان المبارک کا پہلا روزہ بھی آج ماشاءاللہ سے دیکھیں۔ بات ابھی کل ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، 2 دن پہلے میں پروگرام میں کہہ رہا تھا آنے والا ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے دیے ہوئے کی نعمتوں سے، اس کے دیے ہوئے رزق سے آج ہم نے پہلا روزہ مکمل بھی کر لیا۔ کتنی بڑی سی بات ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات خاص مطلب یہ اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری مبارکباد آپ کو یوم پاکستان 23 مارچ کی مبارکباد آپ سب کو۔ آج 23 مارچ بھی ہے اور یقیناً یہ بھی بڑا یادگار دن ہے ہمارے لیے، اپنے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بقا کے لیے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ تیسری بات اور قابل ذکر کہ 23 مارچ، جی ہاں 23 مارچ 1995 آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا۔ 23 مارچ 1995 یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا۔ جی ہاں، یہ وہ دن ہے کہ جب FM 100 پاکستان وجود میں آیا، اور آج 23 مارچ سن 2023 کو FM 100 پاکستان ریڈیو نے پاکستان کا پہلا FM انڈسٹری کا پہلا ریڈیو کہ جس نے ماشاءاللہ سے آپ سب کی محبتوں سے، آپ سب کی چاہتوں سے، آپ سب کی عقیدتوں سے، اور آپ نے اس کو اپنا فیملی ریڈیو سمجھا۔ آج ماشاءاللہ سے اس نے اپنے 28 سال مکمل کر لیے، 24 گھنٹے لائیو ٹرانسمیشن کے 28 سال ہم نے مکمل کر لیے۔ اپنے تمام لسنرز کو، اپنے تمام ویورز کو، تمام پاکستانیوں کو دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی آپ کو موجود ہے، آپ سب کو یہ تینوں مبارکبادیں قبول ہونی چاہیے اور قبول کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت سے رکھے، آپ جہاں کہیں رہیں، جس جگہ رہیں، خیریت سے رہیں۔ آج ماہ مبارک کا پہلا دن، پہلا روزہ مکمل ہو گیا۔ ماہ مبارک ایک ایسا دن، ایک ایسا مہینہ کہ جو یقیناً ہماری دنیا تو ہے ہی ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری دین کو بھی مکمل کرتا، ہماری آخرت کے لیے بھی بڑا فائدہ مند۔ روزہ فضل خداوندی کا آئینہ ہے۔ جی ہاں، روزہ فضل خداوندی کا ایک آئینہ ہے، اور اللہ کا فضل وہ خزانہ رحمت ہے کہ جس سے مل جائے اس کے دین اور دنیا دونوں سنور جائیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ جب اپنے بندوں پہ رحمت کرنے پر آتا ہے تو پھر کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا خزانہ دنیاوی خزانوں سے بالا تر ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اس کے خزانے میں یہ نہیں کہ اب بجٹ نہیں ہے، اس کے خزانے میں یہ نہیں کہ اب سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب فنڈ نہیں ہے۔ اس کا خزانہ ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی خالی ہوتا ہی نہیں۔ بس وہ جتنا بانٹتا ہے وہ اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ جتنا بانٹتا ہے وہ منتظر ہے کہ میرے اس خزانے سے مانگنے والے آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح مجھ سے، تم طالب تو بنو، میں تمہاری طلب کو پورا کروں گا، تم طالب تو بنو، تم مانگنے والے تو بنو، تم جس طرح چاہو اس طرح مانگو، جس طرح چاہو اس طرح مجھے پکارو، مگر تمہاری پکار مجھ تک پہنچنی ضرور چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں پکارنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، ہم اگر پکاریں تو پھر پکار پہنچے گی نا۔ ہم دنیا کے معاملات میں اتنے گم ہو چکے ہیں، اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم نے اپنے مالک کو، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ ضروری ہے، ہمیں اسے یاد رکھنا ہے، مگر ہم بھول گئے ہیں۔
ہم یہ بھول گئے کہ ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا ہے، مگر وہ پھر بھی ہمیں یاد رکھتا ہے۔ مسیح کی بات دیکھیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم اس کا کہا بھی نہیں مانتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمارا منتظر رہتا ہے کہ تو کبھی تو آئے گا نا میری طرف، میں بیٹھا ہوں انتظار میں تیرے، تو کبھی تو دیکھے گا میری طرف۔ ہم پھر بھی نہیں دیکھتے، اور وہ ہمیں اس کے باوجود سب کچھ دیے چلا جا رہا ہے۔ وہ ہمیں کھانے کو دے رہا ہے، وہ ہمیں پہننے کو دے رہا ہے، وہ ہمیں دنیا میں عزت دے رہا ہے، وہ ہماری تمام خواہشوں کو پورا کر رہا ہے۔ ہمیں دکھ دیتا ہے تو پھر اس کی سبب بھی بناتا ہے کہ وہ دکھ دور ہو جائے، ہمیں تکلیف دیتا ہے تو اس کی شفا بھی دیتا ہے۔ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں دنیا میں کہ ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ انسان اس کا عبادت گزار اور اطاعت شوار بندہ بن جائے، وہ یہی چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ ہمیں بار بار ایسی بابرکت راتیں اور دن ہمیں ہماری زندگی میں دکھاتا ہے وہ۔ اور چنانچہ اللہ نے انسان میں صفات بندگی پیدا کرنے کے لیے تو فتن کچھ فرائض انسان کے ذمہ لگائے ہیں، اور انہی فرائض میں سے ایک فرض، جی ہاں، انہی فرائض میں سے ایک فرض روزہ بھی ہے۔ روزہ صرف روزہ ہی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے، ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو بھی ہمارے لیے فائدہ مند، دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو بھی فائدہ مند، اب میڈیکلی دیکھیں تو بھی فائدہ مند، مطلب ایسی چیز اللہ نے ہمیں عنایت کر دی، اور ہمیں بار بار ہر سال پھر ہمیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ شاید تم پلٹ کر پھر آ جاؤ۔ روزہ یقیناً ہمیں برائیوں سے روکتا ہے، روزہ یقیناً ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں کہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی جب افطار ہم کرتے ہیں، پورے دن بھر کے روزہ رکھنے کے بعد افطار ہم کرتے ہیں، افطار میں جو چیزیں ہمیں ویسے منع ہوتی ہم نہیں کھانے کی ہوتی، مگر ہم پھر بھی کھاتے ہیں۔ شوگر والے شربت بھی پی رہے ہوتے ہیں، شوگر والے میٹھا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی رحمت ہوتی ہے کہ ان کا زیادہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک نظام ہے اللہ کا، اور اس نے ایسی رزق میں روزدار کے لیے خاص میں ایسی برکت رکھتی ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں اثر کرتی، اور انسان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے رب سے دور ہی رہتا ہے۔ روزہ روح کی غذا تو ہے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو معمولی سا ایک حجاب ہے، جو ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان میں ایک تھوڑا سا جو حجاب ہے، روزہ اسے بے نقاب کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ بس یہ روزہ ہم اپنے رب سے ملاتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ جب انسان روزے سے ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے مالک کے قریب ہوتا ہے، اور بے حد قریب ہوتا ہے۔ اور روزے میں اگر آپ ہیں تو بہت ساری برائیوں سے انسان بچتا ہے، ان سے بہت ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو 12 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہمیں ان تمام چیزوں کی ٹریننگ دیتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے کہ باقی 11 مہینوں میں اگر ہم نے اس ایک مہینے کے لیے اپنے آپ کو پابند کر لیا، اپنے آپ کو ایک حجاب کے اندر
दायरे में रख लिया तो 11 महीने के लिए हम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर हो जाएंगे जो चीज़ें आम मामूलात में हम करते चले आ रहे हैं। सिर्फ मकसद ये कि इस एक महीने में हमें करना क्या है। हम रोज़ा तो रख लेते हैं, रोज़े के बावजूद भी मैंने देखा बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा कि उसके बावजूद भी उनका झूठ अपनी जगह है, उनके दूसरे मामलात अपनी जगह मौजूद हैं। रोज़ा रख लिया, रोज़ा रख के फिर जी बस आज कहीं बाहर नहीं जाना है, आज हम ड्यूटी पर नहीं है, आज हम कहीं ऑफिस नहीं जा रहे हैं, क्यों यार रोज़ा है, रोज़ा है, रोज़ा, कहीं कोई बात हो जाए तो मेरा रोज़ा है यार, बस मुझे तंग नहीं करो यार, मेरी हिम्मत नहीं काम करने की, मेरी हिम्मत नहीं ये करने की, मेरी हिम्मत नहीं वो करने की। इन तमाम रोज़ा इन तमाम चीज़ों से आपको दूर नहीं करता। रोज़ा तो नाम इस चीज़ का है कि इन तमाम मामलात के साथ आप रोज़ा रखें और अपने रोज़े को भी पूरा करें और अपने दुनियावी जो मामलात हैं उनको भी पूरा करें, मगर उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के साथ कि जो रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं इसमें होनी चाहिए। इफ्तार ट्रांसमिशन अस्सलाम माह सयाम, आप सुन रहे हैं अजमल शोबी के साथ। जी ब्रेक के बाद हम दोबारा आ चुके हैं और मौजूद वीडियो पर तो हम आपके सामने मौजूद ही थे, मगर जो रेडियो पर हमें सुन रहे हैं वो यकीनन जो है ब्रेक के बाद मुझे दोबारा सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला जो आपको पता है इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला ये रोज़ाना रहेगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो आखिरी इफ्तार तक आपका मेरा साथ रहेगा। वक्त जो है वो अज़ान असर से लेकर अज़ान इशा तक है, मगर दरमियान में आप एक दोस्त का मैसेज आया मेरे पास कि यार शोबी साहब आप कहाँ थे यार, ऐड चल रहे थे, तो वो ऐड ज़रूरी है, मैं अपने वक्त पर पहुँचा हुआ था, मौजूद था। असल में दरमियान में आपको कमर्शियल जो है वो यकीनन रमज़ान के हवाले से बहुत सारे कमर्शियल बेपना होते हैं, तो वो कमर्शियल्स ही चल रहे होते हैं, उनके दरमियान में जब मौका मिलता है तो उनकी कोशिश होती है कि मैं मौजूद हूँ। मगर बहरहाल आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आप इतने ध्यान से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और FM न्यूज़ पाकिस्तान के साथ साथ रहते हैं। तो दूसरा एक बताऊँ कि कल इंशाल्लाह अफ्तार के बाद जो है ट्रांसमिशन मेरी जो है वो 7:15 के बाद तकरीबन अफ्तार के बाद 7:15 की ब्रेक, जो अफ्तार ब्रेक हमारे 7:15 के बाद से लेकर फिर अज़ान इशा तक या 8 बजे तक इंशाल्लाह हमारे साथ मेहमान होंगे। कल सना खां जनाब अरशद लोधी साहब, बड़े अच्छे सना खां हैं, अरशद लोधी कल हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और हफ्ते को अफ्तार के बाद हमारे साथ हमारी बहुत अच्छी सना खां और जो कि उम्मे हबीबा की माशाल्लाह आवाज़ और अंदाज़ उन्हें रब ने दिया है, अता किया, एक बड़ी नेमत है जो उनके लिए। तो अलमास नायाब इंशाल्लाह वो होंगी हमारे साथ हफ्ते को अफ्तार के बाद हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सिलसिला रहेगा और पीर को हमारे साथ इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगी हमारी एक फीमेल सना खां, बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, अक्सर चैनल्स पर उनको आपने देखा होगा, हमारे ट्रांसमिशन में भी आती रहती हैं, हिना ताहिर। वो इंशाल्लाह पीर को, जी हाँ, सोमवार को अफ्तार के बाद हमारे ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद होंगी, हिना ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये एक सिलसिला हमारा जो है बस इस तरह हमारे लोग जो है वो फिक्स होते जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताकि आपको पता भी चलता रहे कि कौन किस दिन कौन होगा, तो ये सिलसिला रहेगा। और आप सब इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप सबको एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहूँगा और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बस हमारे सना खां जो हैदराबाद में होते हैं और अब तो कराची आ चुके हैं, जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब, बड़े सीनियर सना खां और अलहाज खुर्शीद अहमद के बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा चहीते और बहुत ही लाइक उनके शागिर्द माशाल्लाह जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब जो है वो भी हमारी लास्ट ट्रांसमिशन में आए थे, मगर अब दरमियान में देखें उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत जल्द से एहतियाब करे। कुछ बात हुई थी मेरी, तो इंशाल्लाह दरमियान में हुआ था, फिर वो भी आएंगे और माशाल्लाह बड़े सीनियर सना खां हैं, तकरीबन 40-45 साल से माशाल्लाह सना खानी से वाबस्ता हैं, तो वो भी हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये सिलसिला रहेगा, अब्बास सुरवर्दी साहब इंशाल्लाह ताला हम बुलाएंगे, शायद अब जनाब अनाज शाहिद कादरी साहब भी होंगे, सलमान सुरवर्दी भी होंगे, कामरान सुरवर्दी भी होंगे, ये से तमाम, सलमान घाची
भी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। ये तमाम हमारे सीनियर सनाख़ाम भी हमारे इंशाल्लाह इसी तरह आफ्टर अफ्तार जो है, अफ्तार के बाद हमारे ट्रांसमिशन में हमारे साथ साथ रहेंगे इंशाल्लाह गाहे बगाहे इस ट्रांसमिशन में। और इस दरमियान में कोशिश होगी कि आपकी मुलाकात जो है कुछ अपने मुकर्रर हज़रात से भी कराई जाए, ताकि कुछ ज़िक्र भी रहे, कुछ बातचीत भी रहे और कुछ ये सिलसिला इंफॉर्मेशन का भी रहे, क्योंकि मालूमात बड़ी ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। हम बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो एक बार फिर आप तमाम ही देखने वालों को और सुनने वालों को, जहाँ तक आवाज़ हमारी पहुँची दुनिया के जिस कोने में भी, आप सबको एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। और अभी मैं आपके साथ 8 बजे तक मौजूद हूँ और इंशाल्लाह ताला कल भी हमारी ट्रांसमिशन का अब रोज़ाना सिलसिला रहेगा। अफ्तार में रोज़ाना आपसे मुलाकात हुआ करेगी। बात हम कर रहे थे कुछ हमारे बहुत प्यारे से दोस्त मियाँ तारिक जावेद साहब, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया मियाँ तारिक जावेद साहब। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहें, सलामत रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और ख़ास तौर पे बेटी दुआ के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको सेहतियाब रखे, सेहतमंद रखे और बस इसी तरह मुस्कुराता रखे, खैरियत से रहें। और उसके साथ साथ आप तमाम दोस्तों के लिए भी बहुत सारी दुआएं। खुश रहें। जब आप रोज़े के दस्तरखान पर होते हैं, कहते हैं उस वक्त बंदा अपने रब के और ज़्यादा करीब होता है और रब ऐसा होता है कि बिल्कुल आमने सामने मौजूद है। और कितना खूबसूरत वो समा होता है कि तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है, जो दुआ मांगे, रब उसको रद्द नहीं करता कभी भी। कि मेरे बंदे ने दिन भर अपनी मशक्क़त के बावजूद भी उसने मेरे हुक्म पर, मेरी खुशी के लिए, मेरी रज़ा के लिए उसने रोज़ा रखा, खुद को भूखा रखा, खुद को फाके से रखा। तो बोल तो क्या मांगता है? वो कहते बंदा उस वक्त जो दुआ दिल से मांगता है रब उसको पूरी करता है। ये मोहब्बत का इजहार है, रब की मोहब्बत का इजहार है अपने बंदे से। और यकीनन ये वो दरवाज़ा है कि जो रब से मुलाकात, बिलमुशाफा मुलाकात करा देता है। ये वो दरवाज़ा है। और जिन बंदों के रोज़ों से अल्लाह खुश होता है, जिन बंदों के रोज़ों से अल्लाह खुश होता है, उन्हें वली, गौस और कुतुब अब्दाल बना देता है। जितने वली हैं उन सब की तारीख अगर पढ़ें तो आपको यही लगेगा उन्होंने बस दुनिया को छोड़कर और रब को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। ऐ बंदे, रोज़े के फ़ज़ाइल तू क्या जानता है? तू नहीं जानता। रोज़े की कदर व कीमत तुझे क्या पता? और अगर रोज़े की कदर व कीमत तुझे जाननी है तो जान, अब पूछ सरवर दो जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम से पूछ कि जो सहरा अरब के तपते रेगज़ारों में गर्मियों के मौसम में रोज़े रखते थे, तपते सहराओं में, आज का मौसम और आज वो दौर, वो जगह, वो ज़मीन नहीं, मगर माजी में वो सब कुछ, तो ये सब कुछ नहीं था। खुले सहरा, तपती ज़मीन, बिल्कुल गर्म रेगज़ार, दूर दूर तक पानी नहीं, दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं। उस मौसम में वो रोज़े रखते थे और जहाद भी करते थे और इंसानों से मोहब्बत भी करते थे और उनका ख्याल भी रखते थे। और अल्लाह ताला उनकी नमाजों से, उनके आमाल साले से इतना खुश हुआ कि कुरान मजीद में आयत मुबारका में उनका जिक्र भी कर दिया और अपनी रजामंदी का इजहार भी किया। तो ये रब है, वो जब खुश होता है तो फिर बस वो सब कुछ नवाज देता है बंदे को, जो शायद हमारी सोच में भी कहीं नहीं होता। हम सिर्फ सोच ही रहे होते हैं कि काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए, मगर रब हमारी उस सोच से पहले वहाँ पहुँच चुका होता है कि हम क्या सोचने वाले हैं, हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, कहाँ ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ हैं और कब होने वाला है, ये सब हम सोच रहे होते हैं। मगर रब जानता है
کہ یہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے اور اسے کیا چاہیے. صرف شرط یہی ہے کر اس کو راضی کرنا ہے. اور جب وہ راضی ہو جائے تو کہتے جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے محبوب کی رضامندی کو دیکھتے ہوئے اس کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جب وہ راضی ہوتا ہے تو اپنے محبوب بندے کی رضا کو اپنی رضا بن ڈھال دیتا ہے. پھر کہتے ہیں جو تو کہے گا وہی ہوگا. تو نے میری رضا میں اپنی رضا کو شامل کیا, میری رضا کے لیے تو نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, میری رضا کے لیے تو یہ سب کچھ کر گزرا, تو اب تیری رضا میری رضا, جو تو کہے گا وہی میں چاہوں گا. تو یہ ہے اس کی اپنے محبوب سے محبت کا اظہار. ہمیں 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ ملتا ہے, وہ بھی نصیب کی بات ہے, نصیبوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ مہینہ کس کو ملتا ہے. پورا مہینہ بھی ملتا ہے نہیں ملتا. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, رحمتوں کا نزول ہے. ہر لمحہ رحمت ہے, ہر لمحہ رحمت ہے. دن ہو رات ہو, کہتے عبادت روزے میں نماز کے بعد سونا بھی عبادت ہے, آپ کا اچھا عبادت ہے, اور تمام حقوق العباد پر عمل کرنا عبادت ہے. آپ کا ہر کام ہر فعل عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. کسی بھی لمحے میں آپ صرف یہی ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے دائرے کار میں لے کر چلنا ہے. اپنے ان تمام لوگوں سے محبت سے بولنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. سب سے کہتے ہیں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ محبت ہے, اخلاق ہے, آپ کی زبان ہے. کہ اگر خوش اخلاقی آپ کی ہوگی تو یقیناً دنیا آپ کی ہوگی. لوگ آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہوں گے. اور اگر آپ کی زبان میں ذرا سی تلخی ہوگی تو لوگ آپ سے کٹیں گے, لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے, دور ہونے کی کوشش کریں گے کہ ان سے نہ ہی ملاقات ہو, ان سے سامنا نہ ہو, ان سے کوئی بات ہی نہ ہو. صرف کیوں کہ آپ کی زبان میں سے ہمیشہ کبھی بھی مٹھاس نہیں چھلکتی, کڑواہٹ ہوتی ہے. تو کڑواہٹ ہمیشہ سے ہمیں دور کر دیتی ہے, اور تنہا بھرے مجمع میں ہم تنہا ہو جاتے ہیں. بے شک ہم ایک بہت ہی بڑے مجمع میں موجود ہوں, مگر پھر بھی وہاں پر کوئی ہمارے قریب نہیں آئے گا. کیوں کہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے, ان کا لہجہ اچھا نہیں ہے, ان کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی, یہ اچھے الفاظ ادا نہیں کرتے, ان کی گفتگو شائستہ نہیں ہوتی, انہیں بڑے چھوٹے کے ادب کا لحاظ نہیں ہے, یہ کسی کی عزت نہیں کرتے. اور جب ہم کسی کی عزت نہیں کرتے تو پھر دنیا ہماری عزت کیسے کرے گی. سب سے بڑا دنیا کا ایک اصول ہے گیو اینڈ ٹیک کا, ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ دو. تو یہ اگر اس کو بھی اپنا لیں تو بھی وہ ہے. کم از کم ہمیں اگر کہیں عزت کرانی ہے, ہمیں کہیں لوگوں کی محبت چاہیے, لوگوں کی توجہ چاہیے, تو یہ کام ہم دنیا سے نہیں کروا سکتے, کبھی بھی نہیں کروا سکتے, چاہے ہم لاکھوں کے کروڑوں لٹا دیں. پیسے دے دے کے ہم صرف وقتی طور پر وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کے سامنے جھک جائیں گے, آپ کو جی سر جی سائیں جی سب کچھ کرتے رہیں گے, مگر اس کے بعد دوبارہ پھر وہی ہوں گے. کیوں کہ وہ جو کچھ ہوا وہ انہوں نے صرف پیسے کے بدلے میں کیا, کسی چیز کے بدلے میں کیا, انہوں نے دل سے نہیں کیا. اور جو بات کہتے ہیں, جو بات یا جو دعا دل سے نکلتی وہ اثر کرتی ہے, اور جو عزت دل سے ہوگی وہ مستقل رہے گی. اسے کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی, وہ کسی پیسے کی طلبگار نہیں ہوتی, کسی چیز کی طلبگار نہیں ہوتی, وہ محبت دل سے ہوتی ہے. لوگ دل سے آپ سے محبت کرتے ہیں, اور یہ محبت اسی صورت میں ہوگی کہ جب آپ چاہیں گے. اگر ہم چاہیں گے کہ یہ محبت ہونی چاہیے, اگر ہم محبت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا ہم سے محبت کرے گی. بس کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لمحے دیے ہیں, جو مہینہ ہمیں دکھایا, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ پورا ہمیں دکھائے انشاءاللہ تعالیٰ. جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے, جو پریشان اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے, جو کسی وجہ سے کہیں بھی کسی مشکل کا گرفتار ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی سبب بنائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ
ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام انہیں دے۔ تو بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی دی تو آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام میں افطار کے بعد ہمارے ساتھ مہمان سناخواں ہوں گے جناب ارشد لودھی صاحب، اور ہفتے کو ہمارے ساتھ افطار کے بعد ہوں گی الماس نایاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، خوشیاں سمیٹتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو، تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا سبب بنائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔